اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين۔ الحمدللہ آج 27 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 135 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ التوبہ چونکہ ایسی صورت ہے جس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھی ہوئی، اس لیے میں جب بھی اس کا درس سٹارٹ کرتا ہوں تو صرف اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا تو واجب ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر جنگی میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن تو بالخصوص۔ اب چونکہ یہ قتال کے حوالے سے صورت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے یعنی قتال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب استیصال ہے کافروں کے اوپر، رسول اللہ کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو پہلے کی جنگیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری غیبی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کے اندر بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے، غزوہ احد کے اندر بھی، غزوہ خندق میں بھی جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وقتاً فوقتاً، غزوہ احد کی تو ہم کمنٹری سورہ آل عمران کی 60 آیات کے اندر کور کر چکے ہیں، غزوہ بدر سورۃ الانفال کے اندر، اور غزوہ احزاب انشاءاللہ تعالی آئے گا سورۃ الاحزاب میں، غزوہ خندق، اور سورہ توبہ میں جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے لیے جو مسلمانوں کو تیار فرما رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع کے اوپر تمہاری مدد فرمائی، بالخصوص حنین کے دن۔ یہ جو غزوہ حنین ہے نا، یہ فتح مکہ والے سال ہوا تھا، فتح مکہ کے فوراً بعد، آلموسٹ 3 مہینے کے بعد، اور یہ عرب کی سرزمین پر مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ۔ ویسے تو فتح مکہ کے بعد ہی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، لیکن ابھی کچھ قبائل باقی تھے جنہیں اپنی جنگی صلاحیتوں کے اوپر ناز تھا اور وہ رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ اکثریت نے تو نبی الاسلام کا غلبہ قبول کر لیا تھا۔ بعض نے ایز اے پیغمبر کیا، بعض نے ایک وار لارڈ کے طور پر کہ ایک ایسا جنگجو ہے قبیلے کا سردار جس نے تمام قبائل کو سرنگوں کر دیا ہے۔
اور اسی کا ذکر آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہ گروہ در گروہ لوگ رسول اللہ کے اس غلبے کی وجہ سے آپ کی بیعت کر رہے تھے، لیکن اب رسول اللہ کے کیس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف ایک قبیلے کے سردار یا جنگجو کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے. لہٰذا بیعت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، بڑے سرداروں کی بیعت لوگ کرتے تھے ان کے پیچھے چلنے والے. اب رسول اللہ کی بیعت ظاہر ہے وہ پھر ایک پیغمبر کو ماننا بھی، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھی ہوتا تھا. اسی لیے اعراب کے بارے میں سورہ الحجرات میں آیا ہے کہ یہ پینڈو بادیہ نشین اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے، اولو اسلمنا، بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. جب تک تم اسلام کو پریکٹس نہیں کرو گے اس وقت تک کنوکشن والا ایمان تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جنگجو نہیں ہے. اگرچہ جہاد اور قتال بھی اسلام کا حصہ ہے لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اصل میں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تمہاری آخرت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے. تو حنین کے موقع کے اوپر دو بڑے جو قبائل عرب کے تھے، حوازن اور ثقیف، بنو ثقیف، جو طائف کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جنگجو، ان لوگوں نے اپنی آخری کوشش کی کہ یہ بھی مسلمانوں کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کریں. یہ اپنا لشکر لے کر آئے اور ان سے تعداد میں بڑا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس، 12,000 کا لشکر. یہاں تو اشارتاً گفتگو آئے گی، میں اس کا پورا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگوں نے تیر چلانے شروع کیے تو مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اور وہ پشت پھیر کر بھاگے. یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا. اور اس وقت چند مسلمانوں نے جنگ سے پہلے کچھ کلمات ایسے بولے تھے جو اللہ کو تکبر والے کلمات پسند نہیں آئے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھیڑے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ جو قبائل کے سردار تھے وہ اپنے شولڈر کے اوپر ایک ایکسٹرا پرنا یا چادر رکھا کرتے تھے. آج کل علماء بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رکھتے ہیں. اب کوئی عالم دین جا رہا ہو جس نے یہاں پرنا رکھا ہو، آپ جا کے ایسے کھینچیں اس کا پرنا تو آپ دیکھیں اس کا غصہ آسمانوں پہ جائے گا. تو یعنی ایک ٹریڈیشن تھی. تو وہ عرب کے لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ یہ تکبر میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا. سیدھی سی بات ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے تکبر کے حوالے سے. اب وہ تکبر پر مبنی کچھ جملے انہوں نے بول دیے. انہوں نے کہا کہ بدر میں ہم کم تھے، اس وقت غالب آئے تھے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، آج ہم کافروں پر غالب آئیں گے. یعنی جیسے ہی ریسورسز بڑھے، اسباب بڑھے، مسبب الاسباب کا کنسیپٹ پیچھے چلا گیا. اور ہوں ایک پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کی صحبت نصیب ہو، قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہو رہا ہو اور پھر ان کی زبان سے ایسے جملے نکلیں، مجھے اور آپ کو تو معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں. جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں نا ان کے امتحان بھی اسی حوالے سے سخت ہوتے ہیں. بس پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ وہاں پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی، زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر. صرف 80 لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. 12,000 میں 80 کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. جو اوریجنل تھے نا یہ اس پیکج کے لینے والے اور دعویٰ کرنے والے، جو واقعی جن کو یہ دعویٰ جچتا تھا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ان 12,000 میں سے بھی صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. نبی علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا. یہ موقع تھا جہاں پتہ چلا کہ رسول اللہ واقعی ٹیم لیڈر بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ پر یقین ہے کہ فتح میرا مقدر ہے اور کنوکشن ہے. ورنہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ سردار کبھی ایسے موقع پہ لیڈ کرنے کی بجائے پیچھے بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے سارے مر جائیں تو اینڈ پہ میری باری ہے. اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، 80 کا لشکر صرف آپ کے ساتھ ہے.
اور اسی میں آپ کے ایک چچا زاد بھی تھے ابو سفیان. ایک ابو سفیان وہ ہے جو حضرت معاویہ کے والد ہیں, یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے. اچھا, وہ حالانکہ پورا نام ان کا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, لیکن وہ بخاری میں جب حدیث آتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے صرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. وہ بنو امیہ کی خدمت کرنے کے لیے نا, تاکہ پتہ چلے کہ اس سے مراد وہ ہیں. وہ نبی الاسلام کے خچر کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور وہ آگے آگے چل رہے تھے, اور نبی الاسلام رجز پڑھ رہے تھے. ایسے اردو میں ہم رجز بھی بول دیتے ہیں, یہ اس کا پراپر جو پروننسیشن ہے رجز, یعنی جنگی سلوگنز بولنا, جنگی ترانہ, یہ ایسے جملے جو جوش بڑھانے کے لیے بولے جاتے ہیں. تو نبی الاسلام رجز پڑھ رہے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا تھے, بنو ہاشم کے سردار تھے, اور سارا عرب ان سے واقف تھا, ان کی بہادری سے بھی اور خدا پر جو کامل یقین تھا. جو ابراہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اونٹ تو میرے حوالے کر, کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجز پڑھا فی البدی, یعنی سمجھ لیں شعر کی فارم میں ہم وزن. ویسے تو آپ شاعر نہیں تھے, لیکن عرب کے لوگ عام گفتگو میں بھی چونکہ فصیح اللسان تھے, ان کی زبان کی عام گفتگو بھی بڑی ردیف اور قافیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کو پرفیکٹ نہیں رکھا, ورنہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ ایک طرح کی نپی تلی آیات نازل ہوتی. ایسا نہیں کیا, وہ آزاد نظم والا سٹائل ہے. کوئی مصرع بہت بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کہیں ملتے ہیں الفاظ کہیں نہیں ملتے, اچانک ایک اور ٹون شروع ہو جاتی ہے. ہم وزن بھی نہیں, بعض صورتیں بہت ہم وزن ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اس طرح بھی ہے. لیکن نہیں بھی ہے. اب سورۃ الفاتحہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, عالمین کے اینڈ پہ نون آتی ہے, لیکن الرحمن الرحیم میم آتی ہے. مالک یوم الدین, پھر نون آ گئی اینڈ پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب میم نہیں آئی, پھر دوبارہ نون آ گئی. تو ہم وزن ہے کسی حد تک, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا, اور نہ یہ ان کے شان ہے. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جس طرح اور عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں, یہ بھی ایک شاعر ہے. کلام بھی جاندار, سٹائل بھی اس کا پیورلی وہی ردیف اور کافیوں کا ہم وزن ہونے والا نہیں, لیکن کسی حد تک ردم ہے. اس ردم کی وجہ ہی سے اس میں ٹیسٹ بھی ہے, اور اسی کی وجہ سے اس ٹائم لوگ اسے کریم بھی کرتے تھے, زبانی یاد بھی رکھتے تھے, اس کا وہ ٹیسٹ فیل کرتے تھے. اگر وہ ٹیسٹ نہ ہوتا نا تو قرآن کبھی بھی طرز لگا کے نہ پڑھا جا سکتا, اگر بالکل نثر کے انداز میں ہو. یہ جو آپ قرآن حضرات کی اتنی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں جس میں وہ مختلف طرزیں لگاتے ہیں, اور یہ پسندیدہ ہے. بخاری میں حدیث ہے, جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کی تلاوت سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتا ہے. یعنی اللہ کو بھی پسند ہے کہ کوئی ترنم کے ساتھ قرآن پڑھے, تو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی طریقے سے, اس میں یہ ردم جسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے ڈیوائن میوزک, ملکوتی غنا, ٹھیک ہے, وہ کسی حد تک رکھا ہوا ہے. اور یہ فی البدی بھی عرب کے لوگوں میں تھا. نبی الاسلام وہ رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زمین سے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی, اور آپ کی مبارک زبان سے نکلا کہ چہرے جھلس گئے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بس یہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا, وہ سامنے کی جتنی فوج تھی ہر بندے کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر لگا اور وہ پسپا ہو گئے. تو یہ غیبی مدد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئی. اور اس طرح کی غیبی مدد اس لیے کہ رسول اللہ کو ایک مختصر زندگی اللہ نے دی تھی, اس کے اندر دین کا غلبہ بھی کروانا تھا. اس لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوئے جو بعد میں آپ کو اس طرح نہیں ملتے. بہرحال وہ غلبہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے
مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال غنیمت دیا، جو کفار جو ہے وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 مجھے اللہ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حرام تھا، اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا۔ بلکہ قرآن میں تو سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ مال غنیمت اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی، یہ غیبی معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس لیے دیکھیں مال غنیمت کے اعتبار سے پوری سورۃ الانفال ہم سن چکے ہیں، جس میں کہا گیا کہ جی سیدھا سیدھا اس کا 5واں حصہ جو ہے نا 1/5 یعنی 20% وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا بیت المال میں، ٹھیک ہے، اور پھر باقی چیزیں بعد میں۔ خصوصاً وہ جنگیں جو پیورلی غیبی مدد کی وجہ سے ہوئی، نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ اب حنین کی جنگ بھی مسلمانوں نے جیتی تو رسول اللہ کی اس دعا کی برکت سے، اللہ کی غیبی مدد آئی، تو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا، ہزاروں اونٹ، یعنی اونٹ آج بھی کوئی بالکل گیا گزرا ماٹھا قسم کا بھی اونٹ ہوئے نا جی 5 لاکھ کا تو بنتا ہے، وہ ہزاروں اونٹ مال غنیمت میں آئے۔ اب جو لوگ فتح مکہ کے اوپر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے انہیں مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دینا شروع کر دیا۔ صفوان کو بلا کے 100 اونٹ دے دیے۔ جس شخص نے رسول اللہ کی قتل کی سازش کے لیے بندہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ تو میں نے سورہ توبہ کے آغاز میں ہی اتاروں میں بتایا تھا، وہ تو پھر اللہ نے مرزانہ طور پر نبی علیہ السلام کو بتا دیا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور فتح مکہ پہ اسی نے صفوان کو امان لے کے دی اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے، بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے جو نوجوان ہوتے ہیں جذباتی قسم کے لوگ، وہ تو پھر ایک اپنی سائیکی رکھتے ہیں۔ کچھ انصار مدینہ تھے، نوجوان ٹین ایجرز، انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، یعنی ابھی تو ہم اتنی جنگیں کر کے ہٹے ہیں انہی قریش کے ساتھ جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں، طلقاء ہیں، ٹھیک ہے اسلام ان کا قبول ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑتے آ رہے ہیں۔ یہ محاورتاً بات کہ ان کے خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ اب یہ بہت گستاخانہ جملہ تھا رسول اللہ کے بارے میں بولنا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جاہل اجڑ قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، سارے تو اتنے نہیں سمجھدار۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ یہ آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ آپ نے کوئی بلوا کے 295C نہیں لگوائی، نہ آپ نے کوئی نعرہ بازی کروائی ہے، آپ نے بلا کے ایون انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی گفتگو کی ہے، تو پھر وہ بڑے بیچ میں پڑ گئے بزرگ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، ان کی گفتگو سے آپ صرف نظر فرمائیں۔ جس بات میں بات کر دی، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی ریونج نہیں لیا، آپ نے ان کے اس وسوسے کو انڈورس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ یعنی ان کے اس آرگومنٹ کو انہوں نے صحیح سمجھا کہ ٹھیک ہے کہ جس کی اسلام کے لیے زیادہ کنٹریبیوشن تھی انہیں مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے تھا زیادہ، لیکن نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ میں تو ان کی تالیف قلب کے لیے کر رہا ہوں۔ مؤلفۃ القلوب جو سورہ توبہ میں ہی آگے چل کے آیت نمبر 60 کے اندر جو زکوٰۃ کے 8 مصرف ہے نا کہ کن کن کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان میں ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہے۔ جو نئے نئے اسلام کی طرف آئے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ میں سے زیادہ پیسہ دیں تاکہ اسلام پہ پکے ہو جائیں، یا ایسے لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہیں بھی اسلام قبول نہیں کیا ان پہ بھی پیسہ لگائیں۔ ظاہر ہے یہ بھی مومن کا ہتھیار ہے نا جی، یہ کوئی ان کو رشوت دینا یا لالچ نہیں ہے، مراد یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو اپنے قریب کرنے کا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، اخلاق صرف زبانی باتیں کرنے کا نام تو نہیں ہے نا، کسی پہ پیسہ لگائیں یہ بھی تو اخلاق ہے نا۔ ایک بندے کی ایک وقت کوئی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، جبکہ آپ خود بھی اس قابل ہیں کہ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں،
تو صرف کسی کے سامنے بیٹھ کے 2 میٹھے بول دینا ہی حسن اخلاق نہیں ہے. اس سے بڑا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پیسہ لگائیں. ویسے آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، اس کو تو سارے اچھا سمجھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار غیر مسلم کو یا لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر پیسہ لگائیں، تو کہتے ہیں یہ تو لالچ دے رہے ہیں. کیسی الٹی مینٹلٹی ہے بھائی. یہ اس سے بڑا حسن اخلاق ہے کسی کے ساتھ کہ آپ اسی کے ساتھ نیکی کریں. بہرحال نبی علیہ السلام نے انڈورس کیا. آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ راضی نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چل رہے ہوں تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے. بعض ان کو کیا چاہیے تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، دنیاوی منفعت نہیں حاصل کریں گے. لیکن حضور نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار میرے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا کہ اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم نے صبر ہی کرنا ہے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. یعنی اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا میں اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو تم نے صبر کرنا ہے. ظاہر قبائلی سسٹم تھا، جو قریش کی امپورٹنس تھی وہ انصار مدینہ کی تو نہیں تھی. اسی لیے بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے رکھنا ہے، کیونکہ قریش کے علاوہ اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کی لیڈرشپ کو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی یعنی بنو اسماعیل کو ظاہر ایک فضیلت تو دی ہوئی ہے، اور پھر قریش کا قبیلہ ایک ڈومیننٹ قبیلہ تو تھا عرب کی سرزمین کے اندر. خیر وہ غزوہ حنین کے موقع پر غیبی مدد آئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں وہ جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا تھا نا اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، اسے ڈسکس کیا یہاں پہ، کیونکہ آندہ ابھی بڑی جنگیں ہونے والی تھیں، قادسیہ اور یرموک بھی ہونی تھی. تو یعنی آپ نے اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب سے کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا. بیسیکلی غزوہ حنین میں یہ ایکٹیویٹی کا درس، وہ جیسے کہتے ہیں نا مورل لیسن کسی سٹوری میں سے، وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو تب بھی آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں. آپ دیکھیں میں جب کبھی بھی آتا ہوں سٹیج کے اوپر میں کیا پڑھتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اسباب ہیں سارے، ٹھیک ہے جی. ٹائم پہ فرحان بھائی پہنچے ہوئے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے، سب کچھ ہے. ذہن بھائی بھی پہنچے ہیں، لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے یا کسی کو کام پڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے. یا بجلی جا سکتی ہے اور جنریٹر بھی خراب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا لوگ سمجھتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو بھگانے کے لیے، وہ اس کا ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے. اصل اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ہے معنی، یعنی آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے جی نیچرل پیس میں ہی سب کچھ ہو جائے گا، نہ اس طرح نہیں ہے. پورے آپ نے وہمیوں کی طرح اپنی چیزیں پوری کرنی ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. اور جب سب کچھ اویلیبل ہو اس کے باوجود اسباب کے اوپر نہیں آنا، کیونکہ کوئی آن سین پرابلم کسی بھی وقت آ سکتا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. اینڈ ٹائم کے اوپر وہ اچانک آ جاتا ہے، تو اس لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. تو غزوہ حنین کے موقع پر یہ ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ امت کے لیے. غزوہ حنین کے موقع پر ہی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی، نبی علیہ السلام جب حنین کے لیے جا رہے تھے نا تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور وہ درخت تھا مشرکین عرب کے نزدیک متبرک. وہ اس کے اوپر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے ہم جنگ نہیں ہاریں گے. مشہور تھا، جس طرح یہاں پہ بھی دربار مشہور ہے نا، فلانا دربار فلاں شہر میں ہے فلاں، اس طرح وہ راستے میں وہ آیا تو ایک مشہور جگہ سی، کوئی شریف سی، ذات انوات شریف. تو جب صحابہ کرام وہاں سے گزرے نا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں جس پہ ہم بھی کوئی برکت حاصل کر لیں. اب یہ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں جن کے نزدیک بت پرستی جو ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، ان کے دماغ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا. آپ نے فرمایا وہ سبحان اللہ
اوے آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی جب وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے. سورہ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے, جہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے قرآن میں. اور انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں اللہ کا جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں. اور تم نے تو وہی بات کر دی, حالانکہ صحابہ کرام نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا, لیکن اینالوجی وہی بنتی ہے. اللہ کو چھوڑ کر جب آپ اسباب کے ساتھ اس طرح کا کوئی عقیدہ وابستہ کریں, ویسے پاکستان کے ہوتے ہیں نا لوگ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غیر مستقل بذات عطائی ذاتی, یہ تو فرق مطلب وہ تو انہوں نے کہانی کرانی تھی. ہم کہتے ہیں جناب آپ درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی سجدے میں تو ساری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے, ماتھا پورا لگا ہو, پاؤں بھی لگے ہوں. بھائی جب کسی کے سامنے آپ جھک گئے نا یوں کر کے, وہ سجدہ ہی ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سفر کے دوران جب یعنی نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کے اوپر جب سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے تو سر کے اشاروں سے ہی سجدہ کرتے تھے. یہ آپ کسی کے سامنے جب حدر کو جھک گئے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھنا آپ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے. ایویں کہانیاں یہاں پہ بھی دیکھیں, انہوں نے کہانی کرانی تھی یا رسول اللہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کوئی اللہ کا بت بنا دے, ہم نے تو ایک متبرک جگہ مانگی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ, میں جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی وہی کام کرنا شروع کر دو گے جو اگلوں نے کیے, ٹھیک ہے, قدم با قدم بالشت بر بالشت. اور یہ جو حصہ ہے نا یہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے, قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی پروفیسی دے دی تھی کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں, اور عقائد کی حد تک خرابیاں, یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا. یہاں لوگ یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے, تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, جامع ترمذی میں موجود ہے کہ یہ اس درخت شریف کے بارے میں بات ہوئی تھی, ذات انوات شریف, ٹھیک ہے, کہ صحابہ کرام نے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی شریف مقرر کر دیں, کوئی جگہ شریف. تو وہاں حضور نے فرمایا تھا یہ تو ٹوٹلی توحید کے منافی جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے, نہ کہ یہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ بھی حنین کے موقع پر تھا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ پھر وقت یاد کروایا, کیونکہ ابھی حنین تو لوکل جنگ تھی, اب بڑی جنگ ہونے والی تھی. رومن امپائر جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کے خلاف غزوہ تبوک, وہ تو اللہ کی ایک غیبی مدد آئی, مسلمانوں کا اللہ نے روب ایسا کیسر روم پہ ڈالا کہ وہ جنگ کے بغیر ہی بھاگ گیا. لیکن شروع میں تو للکار رہا تھا, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آیا ہوا تھا. وہ آگے جب آئے گا انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. وَيَوْمَ حُنَيْن, اور حنین کے دن, اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, پس تمہیں اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اور زمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. تمہاری تعداد زیادہ, اللہ کے نبی تم میں موجود, سارے حالات و واقعات اسباب کے اعتبار سے فیوریبل, لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں پھر ملی تمہیں. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگ گئے. زمین تنگ ہوگی, جب اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا.